نقصان ہوا, 70 صحابہ, وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتا ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں. اتنا بھاری جو نقصان ہوا, اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا, صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی. لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں, وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے, نہیں, وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے, جنگ ختم ہو گئی, ہم اتر آئے ہیں. لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو, رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. وہ تو صحابہ تھے, عظیم صحابہ تھے, جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں, پھر بھی نقصان اٹھائے. اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کی مخالفت کر رہی ہو, حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو, تو 70 لاکھ جانے جائیں گی. آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا. اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہے اس کو چھوڑ کر کے جانا. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے, جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم, یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے, صرف داڑھی کا نام دین ہے. اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں, بہت بڑا نقصان. نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام, ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے, اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے. اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا, لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا. ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں. آج حالات یہی ہیں, ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کی قائل ہیں, ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش. آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہیں, نماز پڑھ رہے تھے, اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی. حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے. جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر, تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے. وہاں ایک بکسا رکھا ہوا تھا, چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا. اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا, کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ اجازت ہے, لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے, ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی, آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا, سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے, لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے,
میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کریں. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں. انہوں نے دین کو، اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا. نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے. آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے. جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی. تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں. ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہش نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں. پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے، چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے ہیں کافر سب کو ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے. وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے. کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں، چپل کسی کے نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا، چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے. سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے، اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے. 160 کلومیٹر دور، گرمیاں نہیں دیکھی، ٹھنڈیاں نہیں دیکھی، حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے، چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو. ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہوں، ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ، جن کا مال لوٹا گیا تھا، وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا گھر ہے، وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں، بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے؟ نکل کر کے آئے، اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے. اے رسول پاک، ہم بنی اسرائیل نہیں، امت محمدیہ ہیں. میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے، مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. یہ دین، یہ ہے، یہ دین ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو. جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے، تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا. 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر، جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے. اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو، مہینہ بھر خندق کھودتے رہے. وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے، جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے. اس لیے خندق کھودی گئی تھی. خندق کھودی، پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کے 12,000 کی تعداد میں. اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن، بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی. وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے، اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں، ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھروں میں ہیں. ان کو سامان کون دیتا، ان کے گھر کون چلاتا؟ اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا، ایک کھجور
10-10 सहाबा खाया करते एक खजूर, और दिन भर इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। यहां तक कि दुश्मनों की फौज में गोश्त भुना जा रहा है, रोटियां पकाई जा रही हैं, सालन की खुशबुएं आ रही हैं, लेकिन मजाल है, एक रिवायत मुझे बता दो कि रसूल पाक के सहाबा ने कभी उनके खाने को देख करके ये सोचा हो उधर की पार्टी में जाएंगे कुछ खाना मिल जाएगा, रोटी बोटी मिल जाएगी, बल्कि यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख ने तुम्हें परेशान कर दिया होगा और उधर से खाने पीने की खुशबुएं आती हैं। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब कभी इस तरह भूख परेशान करती हम आपके चेहरे को देख लेते हैं। वो अपनी तमाम तकालीफ को भूल जाते थे, सिर्फ नबी हमारे साथ है, रसूल पाक हमारे साथ है। इस जंग के बारे में अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, बड़ा इम्तिहान था ये, बड़ा इम्तिहान। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें, इसलिए कि मदद अल्लाह की उनके साथ इसलिए आती थी कि हुजूर के साथ चलते थे, हुजूर के साथ आगे बढ़ते थे, तब अल्लाह की मदद आती। तुम यहां बैठ करके दुआएं करते हो, सुन्नत पर अमल करना नहीं है, दीन पर अमल करना नहीं है, ना हुजूर पाक की शरीयत का ख्याल करना है, घर में बैठ करके गिड़गिड़ाने से क्या होगा। वो सहाबा क्या कैफियत थी। खंदक की जंग खत्म हो गई, महीने भर 2 महीने भर के बाद सहाबा मदीने की तरफ लौट रहे हैं, जख्मी हालत में है, सब जख्मी थे। किसी के तीर लगा, हजरत साद बिन मुआज, हजरत साद रजी अल्लाह ताला एक सहाबी अंसार में से, उनकी रग कट गई थी तो खून रुकता ही नहीं था, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को पकड़ा तो हुजूर का पूरा जिस्म खून से भर गया। हजरत साद इस तरह के जख्मी सहाबा थे। जब चलकर मदीने की तरफ आ रहे थे, बीच रास्ते में, मदीना नहीं पहुंचे, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला की मंशा ये है यहीं से आप कबीले बनु नुज़ैर के मुकाबले में जंग के लिए निकल जाएं। इतने बड़े जंग के बाद आ रहे सहाबा, मदीना करीब है, और बीच में जिब्राइल अमीन आए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यकीनन रफीक हैं, शफीक हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, वो निहायत ही रहम दिल है। सहाबा की तरफ देखते हैं, कहते हैं इतने थके हुए हैं, इनसे एक बार पूछ तो लूं। जाहिर सी बात है, महीनों के बाद कोई आता है, हम भी सफर से आते हैं, आप डायरेक्ट बुलाएं तो हम कहेंगे अरे नहा धो के तो आऊं, बच्चों से बात तो करके आऊं, कपड़े बदल के तो आऊं। सहाबा कराम ये कहते कि जख्मों की मरहम पट्टी करके आए, बीवियों से मिल करके आए, बच्चों को कोई बात करके आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बीच रास्ते में रुकाया और पूछा, ऐ मेरे अजीज सहाबा, जिब्राइल अमीन आए थे, कहा कि यहीं से बनु नुज़ैर के मुकाबले में जाना है, तुम्हारा मशवरा क्या है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, चले अभी चलते हैं, देर किस बात की, अभी चलते हैं। वो कैसे अजीम इंसान थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कदम बकदम थे, जिसकी वजह से कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी। यूं ही मदद नहीं आई थी, वो हुजूर की शरीयत ताहिरा, हुजूर पाक के मिजाज पर पूरा उतरने की कोशिश करते। आपको पता है, हम तो बोलते बोलते थक गए, कई लोगों को हमारी बात हो सकता है बेअसर हो जाए, लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं कि हुजूर से अगर मोहब्बत है तो ठंडे दिल से कभी सोचता कि मेरे नबी को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। बुरी लगती है तो मैं अपने महबूब को नाराज तो ना करूं, मैं अपने नबी पाक को नाराज तो ना करूं। मदीने तैयबा में एक शाम ऐसी है, हज़रत अनस साहबी 10 साल की उम्र के थे, शराब हराम नहीं थी और शराब के मटके भर भर करके पिए जाते थे। वो कहते हैं मैं एक दुकान में काम करता था जहां लोगों को शराब पिलाई जाती थी बर्तन में। शाम का वक्त था, मदीने की गलियों में अचानक आवाज आई, एक निदा देने वाले ने निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज फरमाया है शराब हराम हो गई। ऐलान हो रहा था मदीने की गलियों से। हजरत अनस कहते मेरे हाथ में शराब का मटका था, नीचे गिर गया और जितने लोग बैठे हुए थे कोई मुंह तक लगाया था तो वहीं से उसने पटक दिया, एक कतरा भी होठ को लगने नहीं दिया। किसी ने आधा पिया तो वहां छोड़ दिया। यह नहीं है कि देखें आज का आज पी लेंगे, बाद में देखेंगे, कल से तौबा कर लेंगे, शाम से नेक बन जाएंगे, या फिर मालूम तो कर लीजिए ऐलान करने वाला सही में कर रहा है या हुजूर से बात तो करके देखे। नहीं, उनका मिजाज ये था, सहाबा की बात आई है, रसूलुल्लाह की बात आई है, नबी पाक की,
اس کے بعد ہمارا مزاج نہیں چلے گا، اب چلے گا تو رسول اللہ کی بات ہی ہوگی. اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اس لیے مدد آتی تھی. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا یہی دین ہے، یہی شریعت ہے. عزیزان گرامی وقار، دعائیں بھی باریاب ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، بس میدان میں اتر کر کے تو دیکھو. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے میدان میں اترنے کی بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے لیے، جنگ کے لیے. نہیں میرے عزیزو، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے. میں جس میدان میں اترنے کی بات کر رہا ہوں وہ عمل کا میدان ہے. اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور عہد کرو کہ مجھے چلنا ہے تو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق چلنا ہے. حضور جس چیز کو پسند کرے میں وہاں چلوں، پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی. ہم بیٹھ کر کے یوں ہی تسبیح گھماتے رہیں، بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو، چھوڑنا نہیں چاہتے. جن کی لت ہمیں لگی ہوئی ہے، جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے، اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتے اور بار بار مدد کی دعائی بھی دیتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا. وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. اور بدلنا چاہے رب تعالیٰ تو کتنی جلدی بدلتا ہے. یہ بھی حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر لے لے گی. ہاں یہ بھی حدیث قدسی ہے، تم ایک بالشت آگے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. وہ ہمہ وقت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ تو صحیح. جس کو شاعر نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی مانگنے والا ہی نہیں. اللہ کریم وہ رحمت فرمانے والا ہے، لیکن آئے تو صحیح کوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شریعت اور ان کے مزاج کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزوں، وہ صحابہ جو فائز المرام تھے، بلند مقامات پا لیے، رب کی رضا پا لیے، تو صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نفس سے نہیں چلتے تھے، حضور کی خواہش کے مطابق چلتے تھے. آپ کو پتا ہے ایک مدینے کی خاتون ہے، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے، کہا مجھے نکاح کرنا ہے. حضور نے سیدھے اس خوبصورت لڑکی کے گھر بھیج دیا، ان کو جاؤ پیغام لے کر کے چلے جاؤ. اور یہ غریب ایسے تھے شکل سے بھی ان کی کوئی خاصی توجہ نہیں تھی، شکل ایک کالا رنگ تھا. حضور پاک نے جب فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے، نکاح کا پیغام. جب وہ گئے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، لڑکی اندر ہے، جوان لڑکی، مدینے کی خوبصورت لڑکی. ماں باپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ کے گھر بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے کر آیا. انہوں نے شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہا آپ کو حضور نے بھیجا، کیا کرتے ہو؟ کہا غریب آدمی ہوں، مال دولت تو کچھ ہے نہیں لیکن کماؤں گا، میں نکاح کا پیغام لے آیا ہوں. ماں باپ ہے، ایک اکلوتی بیٹی حسین و جمیل ہے، ان کے دل پر ایک بات آئی. کہا آپ جائیے، ہم ابھی اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتے، ابھی ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں گے. وہ صحابی تو گئے. ان کا تو کہنا یہ تھا کہ روز میں جہاں پر بھی جاتا تھا ہر جگہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلے آئے. لیکن اندر جو خاتون تھی، لڑکی حسین و جمیل شہزادی، باہر نکل آئی. ماں باپ سے پوچھا یا ابا جان کون آیا تھا؟ کہا فلاں آیا تھا. کہا کیا لے کر کے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ ہم نے اسے واپس کر دیا. اس لڑکی کی چیخ نکل گئی. کہا کہ آپ نے ایک عذاب کو دعوت دی، آپ نے عذاب کو دعوت دی گھر پر، رسول پاک نے بھیجا اور آپ نے اس کو منع کر دیا. کہا بیٹی وہ تیرے برابر کا نظر نہیں آ رہا تھا، نہ وہ مال میں ہے نہ شکل میں ہے. خاتون نے کہا بابا آپ نے اس کو دیکھا، بھیجنے والے کو کیوں نہیں دیکھا؟ جس نے بھیجا اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ باپ کے دل پر بات لگ گئی کہ میری بیٹی نے مجھے کیا کہا. دوڑتے ہوئے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں. کہا وہ صحابی جو پہلے آئے تھے ابھی سنا ہی رہے تھے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا ہے اس صحابی نے، وہ بیٹی نہیں دینے والے. حضور پاک ان کی سنی رہے تھے. یہ دوڑتے ہوئے بیٹی کے باپ آ گئے. کہا معاف کریں سرکار، خطا ہو گئی، معاف کریں، آپ نے بھیجا، میں نے تاخیر کی، مجھے منظور ہے، میری بیٹی کو بھی منظور ہے، جب آپ فرمائیں نکاح قبول ہے، نکاح منظور ہے. اتنی تاخیر بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے اگر حضور کا حکم آ گیا ہے. پھر نفس نہیں، اپنی خواہش نہیں. عزیزان گرامی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کر دیا مسجد میں، لیکن پتہ ہے اسی رات کو جنگ کے لیے نکلنا تھا.
हुजूर पाक ने उस सहाबी को जो काले रंग के थे पैसे दिए, जा शादी के सामान खरीद करके ला, शादी का सामान खरीद कर ला, घर सजा ले। वो गए खुशियों से कि नबी पाक ने पैसे दिए, माल दिया है, बाजार में गए, लेकिन ढिंडोरची की आवाज सुनी कि रसूल पाक सहाबा के साथ मैदान जंग में जा रहे हैं। ये गरीब थे, शादी का सामान क्या खरीदते, सब जंग का सामान खरीद ली, हथियार खरीद लिए, वो लोहे की जीरा खरीद ली, लोहे की टोपी खरीद ली, घोड़ा खरीद लिया, सब कुछ पैसे उसी में लुटा दी, और फिर पूरे तैयार होकर सुबह के वक्त मैदान जंग में हाजिर आ गए। और कोई नहीं पहचान रहा था इन्हें, कोई नहीं पहचान रहा था। और दोपहर तक ये घमासान की जंग में थे। हुजूर ने दूर से देखकर सहाबा से पूछा, ये कौन जवान है, हम में से तो दिखता नहीं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में से नहीं, बाहर से कोई आया होगा, हम कोई नहीं पहचानते इसको, क्योंकि वो गरीब साहबी ऐसे कि कभी उन्होंने जिंदगी में जीरा नहीं पहनी थी, कभी लोहे के कपड़े नहीं आए थे, पैसा इतना आया ही नहीं था। सहाबा जब ये कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए, कहते हैं, तुम्हें पता नहीं वो मेरा अब्दुल्ला है, जिसको मैंने कल शादी के पैसे दिए थे, उसने सब जंग का सामान खरीद लिया। वो सहाबी हैं, लड़ते लड़ते शाम से पहले जामे शहादत नोश कर गए, शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो मेरे आका उनके पास आए, उनके सर से टोपी उतारी और उनका सर अपनी गोद में रख करके उनके चेहरे से धूल को साफ किया, और फिर कुरान पढ़ने लगे मेरे आका, ये कहकर, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, ईमान वालों में अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। और उनका माल जो बचा था, उस सहाबिया को बुलाया जिनसे कल निकाह हुआ था, कहा विरासत में अब ये तुम्हारा हिस्सा है। मेरे अजीजों, इस रिवायत को बयान करने का सिर्फ मकसद ये है, उनका अपना नफ्स नहीं था, उनके अपने ख्वाहिशात नहीं थी, वो चलते थे तो रसूलुल्लाह के पीछे, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस। सच कहा है इकबाल ने, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है और यही ईमान है। मौला इसी दीन तक हम सबको पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।